السلام علیکم ایوریوان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے تھوڑا سا دکھ ضرور رہے گا، جیسے دیوار میں سے لگی کیل کو نکالنے کے بعد نشان رہ جاتا ہے۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ پریشان مت ہوا کریں، ٹھوکر بھی انہیں لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ زندگی میں 2 نصیحت پر ضرور عمل کرنا، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ 1 نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ 2 اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہو۔ جو شخص تمہاری عزت نہیں کرتا، یقین کرو وہ تم سے محبت بھی نہیں کرتا۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر نہ مارو، بلکہ اسے تراش کے دیکھو، شاید وہ ہیرے سے بھی زیادہ انمول ہو۔ میں نے لوگوں کو نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق سیکھتے دیکھا ہے۔ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھے دل پہ لگتی ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں ہے۔ جب کسی کی 9 اچھائیاں چھوڑ کر ایک برائی پر طعنہ مارو تو اگلی دفعہ 9 اچھائیوں کی امید بھی نہ رکھنا۔ شکر ادا کریں اس بات پر کہ آپ کو جو حاصل ہے وہ کل کسی اور کی آرزو بھی ہو سکتی ہے۔ آزمائش: انسان جتنا کسی چیز کی چاہ رکھتا ہے اتنا ہی اسے آزمایا جاتا ہے، اور کبھی بھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اگر اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہی آزمائش سے نکالتا بھی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن آپ کے حق میں اور ایک دن آپ کے خلاف۔ جس دن آپ کے حق میں ہو غرور مت کرنا، اور جس دن آپ کے خلاف ہو تو تھوڑا صبر ضرور کرنا۔ اور تم امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، رب نہیں۔ صبر تبھی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ محبت کی اصل مثال وہ ہے جناب جو سردیوں میں بھی نماز قضا نہیں کرتے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ خواب سچے ہوتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، بیمار صحت مند ہو جاتے ہیں، پریشانیاں خوشیوں میں بدل جاتی ہیں، اور بے شک یہ سب اللہ کے حکم اور اس کی رضا سے ہوتا ہے۔ مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ میں نے اپنا سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا ہے، اور ہوگا وہی جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ پریشان ہو، کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو سب بھول جاؤ، بس اتنا یاد رکھو ہمارا اللہ ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ دعائیں وقت لیتی ہے، لیکن قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے
تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اور جب تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے پر اللہ تھام لیتا ہے۔ کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے مت پرکھو، تم نے اسے گناہ کرتے دیکھا ہے، اللہ سے معافی مانگتے نہیں دیکھا۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اللہ نہیں ہارنے دیتا اسے، جو اللہ کے لیے ہار بھی قبول کر لے۔ میرے رب کی مصلحت کو سمجھنے کے لیے صبر کے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن ہم محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ طویل ہے لمبا سفر مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو صبر سے۔ دعا میں گرا ایک آنسو آپ کی پوری تقدیر بدل سکتا ہے۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتی گئی، میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اگر گھمنڈ آپ کے اندر سما چکا ہے تو اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے آپ خود ہی کافی ہیں۔ صبر بس اللہ دیکھ رہا ہے، میری دعا بھی اس کے حوالے، میرا نصیب بھی اس کے حوالے۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ کسی کے بدل جانے کا کیا افسوس، تم یہ تو دیکھو پہلے تم اپنے رب کے کتنے وفادار ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تم نماز قائم کرو، اللہ تم پر اپنی رحمت قائم کرے گا۔ ہر شخص کا دوست اس کی عقل ہے اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کی طرح ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو، وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ اگر میرا رب میری دعا اسی وقت نہیں سنتا تو کیا ہوا، میرا رب میری گناہوں کی سزا بھی تو اسی وقت نہیں دیتا۔ اب تو بس اس بات کا صبر ہے، اوپر والے کو سب خبر ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، غم نہ کرو، کمزور نہ پڑو۔ کیا تم نے نہیں سنا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سردی کے موسم میں فجر کی نماز روح کو تازہ کرتی ہے۔ اگر آپ کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہو تو وہ آپ کو ہمیشہ سچائی کی طرف لے جائے گا۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔
کچھ تو بہتر ضرور لکھا ہے اللہ نے، جبھی یہ دل ہر بار صبر کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کو نماز کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اگر دنیا میں فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ آواز کا اثر تلوار سے تیز ہوتا ہے۔ زندگی میں 2 نصیحت پر عمل کرنا ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ ایک، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ دوسرا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہوں کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ جب تمہاری کامیابی پر سبھی رشتے تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، تب صرف اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ برا وقت انسان کو اتنا ہی توڑتا ہے جتنا برے وقت میں اپنوں سے لگائی امیدیں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے اور تمہیں وہی عطا کیے جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔